بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور عالم صاحب میرے ساتھ موجود ہے جی, اور میں کوئی لمبا چوڑا انٹرو یہاں پہ نہیں دینا چاہ رہا, اینڈ دیر آر ملٹیپل ریزنس فار دیٹ. میں اسٹریٹ اوے نور عالم صاحب کے پاس اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ یور ٹائم, یا نور عالم صاحب کا بھی وقت میں ضائع نہیں کرنا چاہتا. نور عالم صاحب سے کچھ سوالات کر لیں. JUI میں ہیں, کب تک ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن اینی ویز ہیں فی الحال تو مجھے لگتا ہے کہ ہیں JUI میں. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ میں سڑکوں پہ آؤں گا, سڑکوں پہ آ کے میں جناب یہاں پہ فیصلے سڑکوں پہ کروں گا اینڈ تھنگز لائک دیٹ. وہ سب آپ کو پتہ ہے, اس میں بھی میں وقت نہیں ضائع کروں گا آپ کا. اب اس میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جناب PTI والے ان کے ساتھ مل کے, کیونکہ اسٹریٹ پاور تو ہے مولانا کے پاس, اور ان کے ساتھ وہ بندے ہیں جو کمیٹڈ ہیں مولانا صاحب کے ساتھ, لیکن دین اگین اسٹریٹ پہ آ کے کیا فیصلے ہو سکیں گے کہ یا نہیں ہو سکیں گے, نمبر 1. نمبر 2, PTI ان کے ساتھ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اگر ملے گی تو پھر اس کے کیا ریپیکیشنز ہوں گے؟ PTI کا جو سٹینس ہے اس پہ کیا ہوگا, اس پہ کیا کیا جا سکے گا؟ PTI والے اپنے سپورٹر کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف جو بیانات آتے رہے وہ مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مولانا صاحب پھر میرے سے ناراض ہو جائیں گے, اس لیے میں وہ ریپیٹ نہیں کروں گا. لیکن اینی ویز وہ اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں. مولانا صاحب عمران خان کے لیے کہتے رہے, عمران خان جو ہے مولانا صاحب کے لیے کہتے رہے, سو اس کو چھوڑ دیں, آگے چلتے ہیں. کیا اسمبلیز جو ہے اپنا ٹینیور پورا کریں گی؟ کیا اگلے 2-3 ماہ کے اندر کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ اسمبلیز جو ہے شہباز شریف صاحب کہیں جی کہ بس ہوگی ان میری, یہ فارم 45, 47 یہ جو کھلا رہتا ہے یہاں پہ, ہمیشہ یہاں پہ کٹا کھلا رہتا ہے, اس کو وائنڈ اپ ہی کرتے ہیں اور یہ اسمبلیز کو ڈیزالو بھی کر دیتے ہیں اور لیٹس گو فار نیو الیکشنز. لیکن نیو الیکشنز کی طرف اگر جاتے ہیں تو وہ جو انٹرم سیٹ اپ ہوگا, وہ انٹرم سیٹ اپ 90 دن کا تو نہیں ہوتا, یہاں نہیں ہو سکتا. اس میں تو لمبا ایک یہاں پہ کھینچا تانی ہوگی, یعنی کہ اس کو اسٹریچ کیا جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ وہ سیٹ اپ جو ہے وہ 2 سال کا ہو جائے. آئی ڈونٹ نو, یہ سوالات ہیں میرے ذہن میں, اور پاسبلٹیز آر دیئر, اور پاسبلٹیز کس حد تک کہ درست ہے, ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا, یا واقعی جناب وہاں پہ PTI والوں کو سیٹیں مل جائیں گی, ان کی ریزرو سیٹیں بھی واپس آ جائیں گی, فارم 47 والے گھر چلے جائیں گے, 45 والے گھر چلے جائیں گے, 47 والے جو بھی. جی میں تو اتنا کنفیوز ہو گیا, تنوی اس طرح کنفیوز کر کے رکھا ہے میڈیا نے. لیکن اینی ویز سو یہ سارا سلسلہ کہاں پہ ختم ہوگا, اس پہ بات کر لیتے ہیں نور عالم صاحب سے. نور عالم صاحب, یہ اسمبلیز جو ہے 2-3 مہینے میں وائنڈ اپ ہو جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ رانا صاحب. ایک تو آپ نے ایک سوال نہیں, آپ نے اپنے انٹرو میں تقریباً 7 سوال کیے. اچھا, جو سارے لکھ لیے؟ نہیں, مجھے تھوڑے سے یاد جتنے یاد ہوں گے تو اس کے جواب دوں گا. جہاں تک آپ کی الائنس کی بات ہے تو دیکھیں, مولانا صاحب سے ہم نے بھی یہ سوال کیا, اور بہت سارے پارٹی کے ان کے لوگوں نے بھی, جو جتنے بھی نیچے لوگ انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہمارے اور ان کے بہت سے لوگوں نے جوائن اس لیے کیا ہوگا, اور ان کے ساتھ کھڑے مولانا صاحب کے ساتھ اس لیے کھڑے بھی ہوں گے. کچھ تو ہوتے ہیں جو مولانا صاحب کے اپنی وہ, لیکن اب لیٹ سے میں ہوں تو میں تو اینٹی PTI ہوں. ٹھیک, میرے ساتھ, کیونکہ میرے ساتھ PTI نے جو کیا ہے اس کے بعد تو PTI کے ساتھ بات ہو نہیں سکتی. ٹھیک, میرے مطابق. ٹھیک, اگر ہوتی ہے تو آئی ڈونٹ نو, میرے خیال میں بہت سے لوگ پھر سوچیں گے. چھوڑ دیں گے مولانا صاحب کو؟ نہیں, وہ پھر ہر ایک کو اپنا, دیکھیں ہر ایک اپنی عزت کے لیے وہ کرتے ہیں, اور جو میری ماں بہن بیٹیوں کو گالیاں دے, میں ان کے ساتھ کیسے وہ کر سکتا ہوں؟ ٹھیک. دوسری بات یہ ہے, جہاں تک بتائیے, اگر کمپرومائز ہوتا ہے مولانا صاحب کا PTI کے ساتھ تو دین میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی ویسے بھی آپ کی زندگی. مجھے بتائیں رانا صاحب, جب کوئی آپ کی آپ کے گھر پہ اٹیک کرتا ہے, جب آپ کی فیملی کو گالیاں دیتا ہے, کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے بغیر معافی کے, بغیر معافی تلافی جو لفظ ہے, معافی تلافی کے بغیر آپ بیٹھنا پسند کریں گے؟ اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہو, آپ کی ایک ہی غلطی ہوتی ہے کہ آپ عوام کے لیے
جیسے کہ میں نے پرسوں لوڈ شیڈنگ کے لیے بات کی، اور میں اب بجٹ میں یہ لیوی ٹیکس اور یہ جو لوگوں کی سیلریز ہیں جو اس پہ ٹیکس زیادہ کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں، اس کے خلاف میں بولوں گا. تو اگر میں یہ بولوں گا تو کیا میں پھر یہ لیڈرشپ پھر آپ کو دشمن بنا دیتی ہے؟ تو کیا میں ان کا دشمن؟ تو اس کی وجہ سے مجھے ٹارگٹ کیا گیا. اینی ہاؤ وہ تو پاسٹ از پاسٹ، لیکن یہ ہے کہ پاسٹ سے بندہ سبق سیکھتا ہے. اگر اور کچھ نہیں، میں سبق تو میں نے سیکھا. جہاں تک سڑکوں کی بات ہے، میں ایک بات بتا دوں، کوئی مسئلہ سڑکوں پہ حل نہیں ہو سکتا. ایک منٹ رک جائے، سڑکوں پہ بھی آتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مولانا صاحب کمپرومائز کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، تو جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے آئے تھے یا جو لوگ پی ٹی آئی کی وجہ سے سفر کر کے مولانا صاحب کو جوائن کیا تھا، دے ول ناٹ اسٹک ود مولانا صاحب. دیکھیں یہاں پہ دو سوچ ہیں. اچھا، خیبر پختونخوا میں مینڈیٹ جمعیت علماء اسلام کا چوری ہوا ہے، لیٹس سے. اچھا، اوکے. مولانا صاحب کا بھی یہ وہ ہے اور جمعیت علماء اسلام کا بھی سوچ ہے. ٹھیک ہے. ہماری کیونکہ وہاں پہ دو ہی پارٹیاں ہیں، اور بھی پارٹیاں ہیں نو ڈاؤٹ ہر جگہ، لیکن جو کلیم ہے، جو کلیم ہے وہ جمعیت علماء اسلام کا اس جگہ پہ ہے. لیکن پنجاب میں تو چوری جو ہوا، اگر کے پی کی بات کریں نور عالم صاحب، تو کے پی کے اندر جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جو کہتے ہیں جو یو آئی والے، وہ تو پی ٹی آئی والے لے گئے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی. تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ کیسے؟ دیکھیں میں یہی سوال ہمارا ہوتا ہے. ہمارا میں ایز اے ایک عام انسان کے حیثیت، ناٹ ایم این اے، ناٹ پارٹی کا بھی، جو میں ویسے بھی میں یہ پارٹی کے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب سے؟ بالکل کرتے ہیں. اچھا، تو وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میرے پاس کوئی گھر پہ آ جائے، میں کسی کی وہ تو نہیں کرتا ہوں. یہ بھی بات ٹھیک ہے. ہاں، اور نیگوسیشنز ہونی چاہیے. ہم نیگوسیشنز کے خلاف نہیں ہیں، لیکن رویوں میں بھی پھر فرق آنا چاہیے، سوچوں میں بھی فرق آنا چاہیے. اب وہاں پہ وہ گالیاں دے اور یہاں پہ ہم ان سے ہاتھ ملیں تو ایسے نہیں ہو سکتا. ابھی بھی کوئی گالیاں دے رہے ہیں؟ بالکل دیتے ہیں یہ لوگ. تو کون؟ پی ٹی آئی والے. اور پی ٹی آئی سر وہ میری کرسی کو برداشت نہیں کر سکتے، نیشنل اسمبلی میں مجھے برداشت نہیں کر سکتے. اچھا. مجھے باقاعدہ کہا گیا، ان کا پارٹی کا سینئر ترین بندہ مجھے کہتا ہے میں آپ کو اس اسمبلی میں ہم آپ کو وہ کیا کہتے ہیں اردو میں، دا ورڈ از، آپ کو ایبزارب، یا وہ جو ہم آپ کا ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. آپ اسمبلی میں آئے کیسے؟ ہم آپ کو جب دیکھتے ہیں ہمارے خون. کون سا بندہ ہے سر؟ بس جب میں نے یہ بات کی، کسی وقت وہ آپ سے ملے گا، خود ہی کہے گا یار میں نے ایسے اس کو، اور پیپلز پارٹی کے سامنے اس دن بندہ کو. سر نہیں، میں نام نہیں لیتا ہوں، چھوڑ دیں پھر وہ اس کا. میں لیکن یہ ہے کہ میں سینئر ترین بندہ ہے عہدے کے ساتھ. اچھا. دوسری بات یہ ہے سر، میں آپ کو بتا دوں کہ وہ مجھے آ کر کہتا ہے میں آئی کی ناٹ سی یو سٹنگ ان دا فرنٹ ایون آن دا بجٹ ڈے. He came and he tried to میرے ساتھ. تو مولانا اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے تو کیا خیال ہے میں ان کے ساتھ پھر میں ان لوگوں کے ساتھ میں ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوں، لیکن میں جے یو آئی کے سائڈ پہ بیٹھا ہوں. آپ کو پی ٹی آئی کی سینئر بالکل ان فرنٹ آف جمعیت علماء اسلام کی ایم این ایز کے سامنے. اور میں نے اسے کہا میں جاؤ یار تم میں سیٹ پہ بیٹھا ہوں، یہ اسپیکر نے الاٹ کیا ہے، میرا یہ سیٹ ہے، اور میرے پارلیمنٹری پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ سیٹ دی ہے. ٹھیک، آپ اس میں وہ نہیں کر سکتے، اور اسپیکر نے الاٹ کیا. اس پہ وہ مجھے کہتا ہے نہیں تم آگے نہیں بیٹھو گے، تم پیچھے بیٹھو. میں نے کہا خدا مطلب میں نے کہا جاؤ یار تم دماغ خراب مت کرو، ابھی تم اپنا جو کام کرتے ہو کرو، ٹھیک، میں تمہارے پارٹی میں نہیں. تو سر لیکن اس کے بعد مولانا صاحب ان سے ہاتھ ملاتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ ملائے، میں نے کیونکہ میں وہاں پہ نہیں ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب وہاں پہ گئے ہیں، ان کا بھی میں کیونکہ میں وہاں پہ نہیں ہوں.
میں اسمبلی میں ہوں. شہباز شریف صاحب کیا کرنے گئے مولانا صاحب؟ مجھے نہیں پتا سر, بیسکلی بیکاز مجھے پتہ نہیں تھا, نہ مجھے بلایا گیا نہ مجھے پتہ ہے, تو میں اس لیے اندرونی کا, ہاں یہ ٹی وی پہ آپ کو بھی دیکھا, میں نے بھی ہنسی مذاق دیکھا, آپ نے بھی ہنسی مذاق دیکھا. دس از واٹ آئی سی آن دا ٹیلی ویژن. میں دونوں سائڈ پہ سب پہ ایسے ہی دیکھ رہا ہوں, تو اس لیے. لیکن میں جہاں تک وہ تو آپ کی وہ ان کی میں نے دیکھیں ایک ذرا تھوڑا سا میں یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گا. اب مولانا صاحب کے پاس اگر شہباز شریف صاحب سٹنگ پرائم منسٹر ہیں جاتے ہیں تو وہ کوئی لطیفے سننے تو نہیں گئے ہوں گے نا, یا مطلب کہ آپ واقعی شہباز شریف صاحب کو لطیفے سننے تھے تو وہ مولانا صاحب کے پاس چلے گئے, یا ہیومر مس کر رہے ہو مولانا صاحب کا, وٹ ہیومر مس کر رہے ہو پھر چلے گئے ہو شہباز شریف صاحب کے پاس؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا, کوئی ریزن ہوگا. there must be a reason to it. there must be a reason, that's why they کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ سڑکوں پہ مت نکلیں؟ نہیں, I don't know sir, میں اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا. I don't know. دیکھیں جلسے is something else. ٹھیک, ایجوٹیشن is something else. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں, اگر ایون یہ ساری پارٹیاں, میں ان ساری پارٹیوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, چلیں آج یہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ فوج کے خلاف یہ سارے سوچ رہے ہیں نا, لیٹس بی کٹنگ آپ نے نہیں کرنی, یہ فوج کے خلاف وہ کریں گے. چلیں یہ فوجی چلیں 3 4 5 10 20 40 جرنیل اور کوئی بریگیڈیئر اور یہ ہٹا دیں, کل پھر اور بریگیڈیئر اور جرنیل نہیں آئے گا, یہ پھر یہ ملک کو یہ سنبھال سکتے ہیں, یہ گھروں سے نہیں نکل سکتے. تو مجھے بتائیں لا اینڈ آرڈر یہ سچویشن ان کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر ٹاکنگ اباؤٹ دی پولیٹیشینز گھروں سے نہیں نکل سکتے. نہیں نکلنا, پولیٹیشین بھی نکل سکتے, بزنس مین بھی نہیں نکلیں گے. وہی نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو تو پھر کل ان کے ساتھ پھر آپ نے بیٹھنا ہے, اور کل آپ ان کے تو بھائی ہر چیز کی ایک طریقہ, ہاں طریقے سے بات کرو. میں سر تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں جو آپ کہا ہے آپ نے, اگر میں غلط سمجھاؤں تو مجھے آپ کریکٹ کر دیجیے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں پولیٹیشنز اینڈ JUI, وہ باہر نکل کے کچھ فوج کے خلاف نہیں, میں ہر ایک پارٹی کا کہہ رہا ہوں, ہر ایک پارٹی کا, چلیں ہر ایک, میں سب کی کہہ رہا ہوں. میں دیکھیں پارٹیز اور بھی بہت سے وہ جو انٹرسٹ ہے رکھتے ہیں اپنی طاقت, کوئی طاقت بڑھانے کے لیے, کوئی اپنے پرانے وہ کیا کہتے ہیں زخموں کا وہ, یا جو بھی ان کی جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو اپنا مرہم پٹی رکھنے کے لیے, یا جو بھی آپ, اب میں نام نہیں لینا چاہتا, بہت سے انسٹیٹیوشنز ہیں, بہت سے انسٹیٹیوشنز میں لوگ ہیں. نہیں, سمجھ آ گئی, سب کو سمجھ آ گئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت ساری جماعتیں جو ہیں مل کے, یہ جو فوج کے کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو ہٹوانا چاہ رہے ہیں, تو وہ اگر ہٹوا بھی دیں گے یا ہٹوا بھی لیں گے فار مے بی ٹھیک ہے, وہ چلے کوشش ہر ادارے سے لوگوں کی ہے, کوشش ہر ادارے یہ نہیں ہے ان لوگوں کی, وہ ایک انسٹیٹیوشن کو اگر ہٹوانا بھی چاہتے ہیں, ہٹا بھی سکیں گے, تو یہ پولیٹیشین جو ہے لا اینڈ آرڈر خود صحیح نہیں کر سکتے, یہ تو اپنے گھروں سے نہیں یہ کہہ رہے ہیں. نہ سر, نہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, نہ تو لا اینڈ آرڈر سچویشن صحیح کر سکتے, مجھے بتائیں, نہ پولیٹیشین بھی, میں کہتا ہوں اور لوگ بھی, مجھے بتائیں اور لوگ کیا ان کی ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے؟ ابھی نام لوں گا, آپ نے کالے کپڑے پہنے ہیں, سفید شرٹ پہنی ہوئی ہے, کیا آپ ہر چیز ٹھیک چلا رہے ہیں؟ آپ کا بھی سسٹم صحیح نہیں ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی غلطیاں ہوں گی. نہیں غلطیاں کیا, آپ نے بھی ایک طرف یہ کہ یہ کیمرہ مین صحیح نہیں ہے, ٹھیک, وہاں سے بھی وہ بھی کہہ رہے یہ کیمرہ مین صحیح نہیں, وہ والا سسٹم چالو ہے. بجائے یہ کہ اس کے نقص اور وہ طریقے سے ٹھیک کرے, تو اس سے کنفرنٹیشن پہ تو نہیں ہوتا. کنفرنٹیشن نہ کی جائے, کوئی ایسی بات کی جائے, کوئی ایسی سجیشن دی جائے جس سے اصلاح ہو سکے. ملک اب میں صبح ٹی وی کھولتا ہوں نا جی, 2 چیزیں میں دیکھتا ہوں, تو مجھے بتائیں, میں تو اس ٹی وی کو دیکھنے سے میں پاگل ہو گیا. میرے بچے کیا وہ اس سے سیکھیں گے؟ آپ کے ساتھ روڈ میپ کیا ہے, آپ انڈیا کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ آپ کہتے ہیں اگر انڈیا ہمارا دوست ہے تو نہیں, آئی ایم سوری. اگر آپ کا یہ سوچ ہے کہ افغانستان آپ کے ساتھ آیا, نہیں, آئی ایم سوری, وہ آپ کو 1948 میں اس نے آپ کو نہیں مانا, اب آپ کو کیا 2024 میں کیا مانے گا؟
دیکھیں بردرلی اور وہ ٹھیک ہے وہ الگ ہے, لیکن ہر ایک نے اپنا نیشنل انٹرسٹ واچ کرنا ہوتا ہے. بدقسمتی سے ایک پاکستانی ہے جو اپنا نیشنل انٹرسٹ کو واچ نہیں کرتا, اس کو بس واہ واہ چاہیے. اوکے, تو روڈوں پہ میرے خیال میں میں مولانا صاحب سے بھی, میں یہ سنی اتحاد ہے یا پی ٹی آئی ہے ٹھیک, یا جو بھی ہے سمجھ آ گئی پارٹی ہے, ہاں ان سے بھی کہ آپ بیٹھ کر بات کریں. یہ جو روڈوں سے ہوتا ہے, آپ غریب لوگوں کی رزق میں ہی لات ماریں گے, ان کے بچوں کو خوار کریں گے. آپ کے بچے تو سارے مزوں میں اور خوب عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں, یہ غریب کا بچہ رزق کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ سو اٹس ویری سمپل, sit whether you sit in the parliament or you sit in somewhere in a drawing room, sit across the table and talk. یہ فضول ہے. ہاں یہ جو آپ کسی کا بیٹا ہارا ہوتا ہے, کسی کا بھائی ہارا ہوتا ہے, کسی کا چاچا ماما دا پتر, کوئی کسی کا نیب کے کیسز ہوتے ہیں, کسی پہ وہ ہوتے ہیں, وہ اس نے اپنی وہ نکالنی پرسنل سکور پرسنل سکور. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ مولانا صاحب کو اگر یہ ساری باتیں بتا دی ہوں آپ کے مطابق آپ کے اور بھی پتہ چل جائے گا, جو میرے دل میں تھی وہ آپ کے پروگرام کے ذریعے پتہ, یہ ساری باتیں پہنچ جائیں گی, تو اس کے بعد آپ جے یو آئی میں رہیں گے. سر میں پاکستان میں تو ہوں نا, پاکستان تو سیاست مجھے نہیں, میں جے یو آئی میں ہوں. میں ان باتوں کے بعد بھی آپ جے یو آئی میں رہیں گے. جے یو آئی میں نے کون سی بات کی؟ میں نے مولانا صاحب کے خلاف تو بات نہیں کی, اور نہ میں مولانا صاحب کے خلاف بات کر رہا ہوں. میں خالی یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں باتوں سے مسئلے حل ہوتے ہیں. آپ نے کہا مولانا صاحب اگر مجھے اگر نہیں, میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں, میں نہیں ہو سکتا ہوں. نہیں, میری گزارش تو سنیں نا. آپ نے کہا جی کہ اگر مجھے پی ٹی آئی والے گالیاں دیں گے اور مولانا صاحب ہاتھ ملائیں گے تو میں تو میرے ساتھ آپشن دین آئی ہیو ٹو, وہ تو پھر مجھے آپشن ڈھونڈنا پڑے. ہاں لیو, اور آئی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. میں مولانا صاحب سے, میں نے ان کو پتہ ہونا چاہیے, ان کا پتہ ہے کہ ان کو, کیونکہ ان کے فیملی ممبر بیٹھے تھے جب پرسوں میرے ساتھ جس دن بجٹ پیش ہو رہا تھا, میری بے عزتی کرنے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے, ایک بندہ آیا ہے مجھے تھریٹ کرتا ہے, اور مجھے ہنسی اس لیے آئی کہ میں نے کہا یار تھریٹ نہ کیا کرو, میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں, میں کسی کے ساتھ کچھ کرتا نہیں ہوں, لیکن جاؤ تم اپنا آرام سے. تو وہ مجھے تھریٹ کرتا ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس, اور میرے ممبرز چاروں بیٹھے ہوئے تھے. وزیرستان سے میرے مولانا مصباح الدین صاحب, انہوں نے سنا, وہ شاہدہ اختر علی صاحبہ نے سنا, وہ عالیہ کامران صاحبہ نے سنا, وہ بادینی صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے, انہوں نے سنا. That guy threatened me and he is a senior سنی اتحاد کونسل کہتے ہیں, ایم ڈبلیو ایم کہتے ہیں, یا اس کو جو بھی پارٹی کا نام ہے, انہوں نے کوئی انٹرفیئر کیا, اس کو کوئی روکا؟ نہیں, اس کو نہیں, وہ خود ہی, وہ میں تو سیٹ سے ہلا نہیں نا. میں نے کہا جاؤ یار تم ایسے ہی گپ. نہیں, آپ کے ساتھ جو لوگ تھے, میرے ساتھ لوگ وہ قریب ہوئے, انہوں نے بھی کہا کہ آپ کیا وہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں نے خود جواب دیا. So basically like, so it will be in a bad taste if مولانا فضل الرحمان صاحب مل کے پی ٹی آئی کے ساتھ سڑکوں پہ نکلیں تو آپ لوگوں کی دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی دشمنی کسی کی بھی نہیں ہے, دشمنی نہیں ان کے رویوں کی. دوسری بات یہ, اگر جہاں پہ جمعیت علماء اسلام کی بات ہے, جے یو آئی کی بات ہے, تو ہماری وہ خیبر پختونخوا پہ ہے کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں مولانا صاحب کے مطابق, جمعیت علماء اسلام کے مطابق مینڈیٹ چوری جو ہوا ہے وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہوا ہے. اچھا, سو بیسیکلی, لیکن میں اس کو سم اپ کروں اگر بریک پہ جانے سے پہلے, ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ہوتے ہوئے, جے یو آئی میں ہوتے ہوئے, آپ لوگوں کے مولانا فضل الرحمان صاحب اگر پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے سڑکوں پہ نکلیں گے, تو ایک وہ سڑکوں پہ نکلنے والی بات جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. جلسے جلوس کر لیں, سڑکوں پہ مت نکلیں. سڑکوں سے غریب بندے کی روزی, غریب بندے یہ آئے گا, یہ کیمرہ مین جو آپ کے پیچھے کھڑا ہے, یہ غریب سائیکل سے آتا ہے, اس نے اپنے بچوں کو کھلانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے سر, اب مجھے بتائیں یہ آ نہیں سکے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, مطلب کہ وہ ہیٹ فیس کریں گے عام آدمی, عام بندہ, اور کسی کے لیڈران کے بچوں کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ پرسنل ایشوز ہیں لیڈران کے,
جس کی وجہ سے لیڈران کے بھی ہیں جو بیوروکریٹ ہیں, چاہے کوئی اور لوگ بھی ہیں, کیونکہ وہ پھر کنٹیمپٹ آف وہ آ جاتا ہے, پھر وہ پھر آ جائے گا 2002 کا وہ آرڈیننس. اچھا چلے, مطلب کہ سڑکوں پہ نہیں نکلنا چاہیے, اس کو ایسے کٹ شارٹ کر لیتے ہیں. سڑکوں پہ نہیں نکلنا چاہیے احتجاج کرنے کے لیے. they should sit across the table and think for Pakistan, and think for Pakistan, not for themselves. Unfortunately, hum log, we are not loyal to, we mean the people. In most of the parties, they are, whether they are in parties or in some institutions, وہ انہوں نے ملک کے لیے مطابق سوچنا چھوڑ دیا ہے, وہ ذاتیات اور ذات پہ آ گئے ہیں. انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کے پی میں ایک بندہ کل ہائر ہوا ہے, وہ پرسوں ریٹائر ہوا ہے, کل ہائر ہوا ہے, اس کے صلے اس کو ملتے ہیں. ایسے کام ہو رہے ہیں. اب مجھے بتائیں, جہاں پہ آپ نے انصاف پرووائڈ کرنا ہے اور وہ انصاف والا بندہ, ٹھیک, I got your point, ٹھیک ہے, میں سمجھ. ریٹائرمنٹ کے بعد دوسرے دن چلا جاتا ہے, تو پھر کیا آپ انصاف کہاں سے؟ مجھے آپ کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں, اور مجھے یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اس شو کے بعد میرے خیال میں آپ کے تعلقات کو مزید اچھے نہیں رہیں گے مولانا کے ساتھ. نہیں, مولانا صاحب میرے بڑے, میں ان کی عزت کروں گا, میرے لیڈر ہیں, میں ان کا, لیکن میں خالی یہ میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا ہے, بالکل بیٹھیں, لیکن ایک پہلے ان سے تو یہ وہ کریں کہ آپ لوگوں کو گالیاں کب دینا بند کریں گے, آپ تھریٹ کرنا کب بند کریں گے. دوسری بات یہ, آپ ملک کے لیے کب سوچیں گے, ذات سے نکل کر ملک کے لیے کب سوچیں گے. ایک چیز اور آپ کہہ رہے ہیں جس پہ آپ نے 3 دفعہ سٹریس کیا ہے, وہ یہ ہے کہ nobody has a way forward. No political party has a way forward. Nobody has a way forward. ایک بریک لے لوں چھوٹی سی. نور عالم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک شو کیا تھا نور عالم صاحب کے ساتھ میں نے, اور نور عالم صاحب نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ایک بات کہی تھی, اور وہ یہ تھی کہ اگر سڑکوں پہ آ کے فیصلے کرنے ہیں تو اس میں شامل نہیں ہو سکتا. ابھی سجیشن بھی دی انہوں نے کہ all the politicians should sit across the table, put their heads together, اور جتنے ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر لیں. انسٹیڈ کہ آپ سڑکوں پہ آ کے جلسے جلوس کریں, جلسے کر لیں, جلوس مت نکالیں, اور مطلب کہ وہاں پہ ایجیٹیشن نہ کریں. یہی بات تھی نا جی, وہ سارٹ ذرا دکھا دیجیے, ذرا تھوڑا سا ہم آگے چلے. پھر یہ کہتے ہیں جناب اگر مولانا صاحب عید کے بعد جائیں گے سڑکوں پہ نکلیں گے تو میں ان سے پہلے ریکویسٹ کروں گا, اگر وہ نہیں ریکویسٹ مانیں گے تو میں اگینسٹ دا انسٹیٹیوشنز نہیں جاؤں گا. یہی کہا نا, میں تو ملک پاکستان کے خلاف کبھی یا انسٹیٹیوشن تو گل تو وہی ہوگی نا. آپ دانلی کے خلاف جائیں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ مہنگائی کے خلاف جائیں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن اگر آپ جہاں پہ ڈیسٹیبلائز کرنے کا وہ ہوتا ہے, اس میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں. You see, the clarity is still there. I stand on کچھ my مہینے پہلے دیکھیں, میرے لیے ملک امپورٹنٹ ہے. دیکھیں کلیئرٹی اسٹل دیئر. ملک کے ساتھ غداری نہیں ہونی چاہیے, اور غداری وہ ایسے ہوتی ہے, میں آپ کو بتاؤں سر, جب آپ ملک کو کمزور کرنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں, ملک کے انسٹیٹیوشنز کو کمزور کرنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں, آپ اپنی پرسنل گرجز کو, پرسنل اس کو سامنے اوپر لاتے ہیں اور اپنے ملک کے خلاف سوچتے ہیں, تو پھر I have a question. My question is that all the leaders, کیونکہ آپ نے سب لیڈرز کی بات کی, سب پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی, کسی ایک, میں نے اور لوگوں کو بھی بات کی, ٹھیک ہے, آپ نے زیرو کسی ایک کو نہیں کیا, ٹھیک ہے, which is good in a way. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز, صرف پولیٹیکل پارٹیز کی اگر میں بات کر لوں تو پولیٹیکل پارٹیز کے گرجز کیا ہیں, ایگوز کیا ہیں, کہ they want to go head on with the establishment, اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کی ایگوز ہے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کی کیا, پاکستان میں بہت سے لوگ, یہ نیب کے کیس مجھ پہ بھی کھلا ہے, ٹھیک ہے. آئی فیسڈ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. عمران خان وزیر اعظم تھے, میں ایم این اے تھا, میں نے مہنگائی کے خلاف بات کی, میں نے بھی 3 سال وہ, لیکن جب آپ نے کچھ کیا نہیں ہوگا تو آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. ڈاکومنٹس ہے, دیکھ لیں جو بھی وہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ, جیل میں بھی گیا ہوں, جنرل مشرف صاحب نے مجھے جیل میں ڈالا تھا, ڈی آئی خان جیل میں تھا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے گو اینڈ ٹاک اگینسٹ مائی انسٹیٹیوشن اینڈ ویکن, مطلب آپ اپنے ملک کو کمزور کرو, یار نہیں نا. اچھا گرجز آپ کہتے ہیں, ان کا کیا ہے, دیکھیں
ایز این ایم این اے آپ کا یہ اختیار ہے، میں ایم این اے ہوں، آپ پاکستان کی عوام ہیں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ نور عالم خان یہ آپ نے پشاور میں یہ گھر کہاں سے، یہ گاؤں زمین آپ کے ساتھ کہاں سے آئی؟ ٹھیک ہے، میں کہوں گا جی بالکل آپ جا کر یہ فلانی میری زمین ہے اور وہاں پہ جا کر وہ یہ پٹواری ہے، یہاں پہ یہ وہ ہے، وہاں پہ دیکھ لیں۔ اگر آپ نے اس میں نظر آتا ہے کہ میں نے خرید زمین لی ہے، اس کا ایکسپلینیشن مجھ سے آپ مانگیں۔ اگر میں نے زمین لی ہے یا کوئی وہ، تو وہ دینی چاہیے کہ وہ پیسے میرے ساتھ کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ نور عالم پولیٹیشین بن کے پبلک پراپرٹی بن گیا ہے۔ ٹھیک، آپ نے اس کا وہ دینا ہے۔ آپ کے بچے کیسے لندن امریکہ میں یا کینیڈا میں، ایک بندہ کی سیلری ہوتی ہے زیادہ، وہ الگ بات ہے، ایک ہوتی ہے بغیر اس کے تو کسی کی انہیریٹنس ہو وہ سمجھ آتی ہے، کسی کی سیلری ہو زیادہ وہ بھی سمجھ آتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی تو میں دیکھتا ہوں پیدل ہوتے ہیں اور پھر جیسے ہی کچھ عہدے پہ آ جاتے ہیں تو ان کے واویلے بن جاتے ہیں۔ تو پاکستان کی عوام بشمول نور عالم یہ کہتا ہے کہ کیسے آیا۔ میں ایز این ایم این اے میں کہتا ہوں، دس از مائی تھرڈ ٹائم جی، 1,68,000 ود الاؤنسز تنخواہ ہے جی، ڈیزل بھی نہیں پورا ہوتا، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ آپ جب ڈیزل بھی گاڑی میں ڈالتے ہو تو 25,000 روپے 23,000 یعنی 16-17,000 کی تو ٹینکی فل ہوتی ہے۔ پشاور آپ جب جاتے ہو یا لاہور جاتے ہو، مجھے بتائیں سر اس میں کہاں گزارا ہوتا ہے، یہ لوگ کیسے گزارا کرتے ہیں، کہاں سے پیدا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ذرا سوچنا چاہیے۔ یہ جب لوگ میں دیکھتا ہوں کہ پہلے کچھ بھی نہیں ہوتے، ان کے پھر محلات بنتے ہیں، تو بالکل ان کی اکاؤنٹیبلٹی، اور لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ میری اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو تو یہ خالی اس ایم این اے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، سیاسی بندے کی تو ہوتی ہے، وہ بیوروکریٹ جو بیٹھا ہوتا ہے اس سے بھی پوچھنی چاہیے کہ تم نے کہاں سے یہ ایسے پیدا کیا، اور پھر وہ بزنس مین سے بھی پوچھنا چاہیے کہ یار تم نے کہاں سے پیدا کیا، کیونکہ آخر یا تو بزنس مین کے ساتھ بھی اگر پیسہ آتا ہے تو اس نے ٹیکس پراپر نہیں دیا ہوگا، کوئی ہیرا پیری کی ہوگی نا، اسی طریقے سے افسر بھی یہ سارے، اور اس طریقے تو اکاؤنٹیبلٹی اگر کرنی ہے تو صحیح کریں، اکراس دا بورڈ کریں۔ نور عالم صاحب میں ایک کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں پہ ایشو غریب بندے پہ ٹیکس ڈالنے سے غریب بندے کے گلے پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں نا، اور یہ لوڈ شیڈنگ جو کروا رہے ہیں، مجھے بتائیں کون افورڈ کرے گا 100 روپے یونٹ؟ اس کی 16,000 روپے تنخواہ ہے یار، فور گاڈ سیک، گاؤں میں تو اتنی تنخواہ، اور اس کی وہ کہاں سے وہ پیدا کرے گا؟ وہ 6 بچے، تو کیونکہ بچے بھی ماشاءاللہ ہمارے تو 6-7 بچے اس کے ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے روٹی وہ کرے، اس کے لیے مطلب آئی فیل ٹو اینڈ یہ حکمران۔ اچھا اسمبلی جب بھی الیکشن میں جاتے ہیں، جو افسران گاؤں جاتے ہیں، جب ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کو پاکستان اور وہ پھر مہنگائی بھی نظر آتی ہے، جب جیسے ہی کرسی پہ پہنچ جاتے ہیں مہنگائی بھول گئے، پھر لیوی ٹیکس بھی، پیٹرول لیوی بھی زیادہ ہو گیا، پھر وہ غریب بندے پہ ٹیکس، ہاں ڈالے ٹیکس آپ زیادہ کریں، 17 گریڈ سے لے کر 22 گریڈ تک جو لوگ ہیں اس پہ زیادہ وہ کریں، لیکن 1 سے 14 جو غریب لوگ ہیں ان پہ تو آپ ٹیکس زیادہ نہ کریں۔ اب آپ بزنس مین میں بھی پکڑیں نا، جو آئی پی پیز جو مفت میں پیسے لے رہے ہیں ان کو آپ پکڑیں، ان سے وہ کریں۔ اب وہ ان لوگوں کو بھی پکڑیں جنہوں نے آئی پی پیز کے معاہدے کیے غلط، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جس نے ملک کو ڈبویا ہے، اس سے یہ سوال کرنا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی جب آپ ان پہ سب لوگ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ تو وہ گرجز ہوتے ہیں، اچھا ہاں، تو پھر وہ گرجز نہیں، آپ نے اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، آپ نے اس کی وہ نہیں کرنی، ساری پارٹیاں پھر یا پھر لوگ فائنینسرز کی یہ سسٹم آپ کو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پتہ نہیں، میں کہتا ہوں ملک چلے بھلا کوئی بھی بندہ ہو، ٹھیک، ہاں، مجھے کچھ بھی نہیں، میرے پاکستان کی عوام، پاکستان کے غریب، اس میں جیسے آپ امریکہ میں جاتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں ہم سب لوگ امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ امریکہ میں جائیں اتنی ریسسٹ وہ نہیں ہوتے، وہاں پہ آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کیا، وہاں پہ بلینئر بھی پیدل چل رہا ہوتا ہے اور وہ جو عام بندہ ہے وہ بھی وہی ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ تو لٹ معیشت ہوتی ہے، ایک کلاس ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتا ہے،
تو سر اللہ کرے ملک بچے، ملک بچنا چاہیے. اور میں اب بھی سب آنریبل پولیٹیشنز، لیڈر سے، میں ججز صاحبان سے بھی، میں جنرل صاحبان سے بھی، بزنس مین کمیونٹی سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، چاہے مجھے آپ جتنی بھی گالیاں دیتے ہیں، لیکن یہ پاکستان ہے تو آپ بھی ہیں اور میں بھی ہیں. آپ کے یہ واویلے اور یہ جتنے شوشائے ہیں یہ پاکستان کی وجہ سے ہیں. خدا کی قسم، اگر آپ کا ملک کمزور ہوگا، افغانستان دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں اور ملک لیبیا کا بھی حال دیکھ لیں، پھر آپ کا بھی وہی حال ہوگا. پھر ریسٹ از آل اپ ٹو یو. بٹ پاکستان کمز فرسٹ. ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. یہ کمزور ہے پاکستان. یہ سازش ہوگی آپ نور عالم صاحب، بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے ساری چیزیں بتا دی. الزامات لگتے رہے آپ پہ کہ جناب یہ چھوڑ کے چلا گیا پی ٹی آئی، اس کے جانے کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے اس کی گورنمنٹ فال کر گئی، ٹھیک ہے، اور پیسے لے لیے اس نے، نور عالم نے، اور یہ اور لوگوں کے ساتھ مل کے سندھ ہاؤس میں بیٹھا رہا. یہ وہ میں نے، ویسے مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے آج تک آپ کو کوئی ایسی چیز کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہیریٹنس کی جب بات آئے گی نور عالم کی، تو آئی نو کہ انہیریٹنس میں نور عالم بہت فائنینشلی تگڑا ہے. داروس کبھی نور عالم نے پی نہیں، میں نے تو کبھی نہیں دیکھی، ٹھیک ہے، اور بھی ٹھیک ہے ہم لوگ گناہ گار لوگ ہیں، لیکن اور کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں. پھر پی ٹی آئی چھوڑی کیوں؟ سر میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں نے پی ٹی آئی جب میری میں نے آپ کو بتایا نا کہ نیب کا جب کیس کھولا، مجھے اور کسی چیز پہ وہ نہیں تھا. میری بیٹی کا، شی واز لائک، اس وقت تو بڑی ہے لیکن وہ چھوٹی تھی. اب میرے بیٹے چھوٹے تھے، ان کا نام مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے باہر سے پتہ چلا جب میری بیٹی، میری بہنوں کا، میری وائف کا، میری والدہ کا، ان کا نام پورے پاکستان میں سرکولیٹ کیا گیا. اس کو سرکولر دے کہ اس کی ہمیں وہ بتاؤ. خدا مانو، مطلب میں نہ وزیر بناؤں نہ میں فیڈرل منسٹر بنا. لیکن یہ ہوا کیوں؟ پی ٹی آئی کی میں نے مہنگائی کے خلاف سر بات کی تھی، میں نے مہنگائی کے خلاف بات کی تھی، اور میرے ساتھ وہ ہر چیز ہے. ہاں، اور انونیمس میں نے وہ بانی جو پارٹی جو تھے اس وقت کے وزیر اعظم کو پارلیمنٹری پارٹی میں نے کہا تھا، میں نے کہا آپ نے میرے اوپر یہ کیس کر، کہتے ہیں آپ پہ میں کیوں کھولوں گا، آپ تو وزیر بھی نہیں رہے. میں نے کہا نہیں سر، آپ نے اس لیے کیا کہ میں مہنگائی میں بولتا ہوں، یہ سارے تو خاموش رہتے ہیں، میں تو وہ نہیں، میں تو کنفرنٹ کرتا ہوں. تو حقیقت یہ ہے. دوسری بات یہ آپ نے کرنا ہے، دیکھ لیں میرے انہیریٹڈ، اگر آپ کو کوئی بھی چیز نظر آئے کہ میں نے کوئی چیز خریدا، میں کہتا ہوں آپ مجھ سے قسم لے لیں. اب بھی میں نے سب، دین آئی وینٹ ٹو خانہ کعبہ. انہوں نے، آپ نے کہا نا پیسے کے، میں وینٹ ٹو کعبہ بیکاز وی مسلمس، ہمارے مسلمانوں کے لیے تو ایک ہی جگہ روضہ رسول ہے اور خانہ کعبہ ہے. میں نے وہاں پہ قسم، میں نے ویڈیو لائیو آن کیا، میں نے کہا میں یہاں پہ وہ کہ میں نے اگر ووٹ بیچا ہوں، میں نے اگر، اور میں نے ووٹ خلاف دیا بھی نہیں ہے، میں بالکل میں بیٹھا ہوں، میں اس کے خلاف بیٹھا ہوں، میں نے اس کی آواز ہاں میں نے ووٹ نہیں دیا کیونکہ انہوں نے مجھ سے، ہمیں کہہ دیا تھا کہ آپ سے ہم ووٹ نہیں مانگنا چاہتے، ہمارے ان کے نمبرز پورے تھے، ٹھیک ہے نا. اور ووٹ جنہوں نے، میں نے جوائن بھی ان کو نہیں کیا. میں تو الیکشن میں میرا آخری ہفتے میں میں نے جو یو آئی جوائن کیا، میرا انڈیپینڈنٹ کا پورا ہر چیز تھا. میرے تو ہر گاؤں میں بھائی غریب لوگ ہیں. سو ویری کوئکلی ون لاسٹ کوسچن، جے یو آئی میں گزارا ہو جائے گا؟ دیکھیں ہر جگہ پہ عزت آپ کی ہوگی تو آپ، عزت کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. بعض لوگ پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس نے کچھ وہ کرنا ہوتا ہے، کچھ لوگ عزت کے لیے بیٹھے. عزت ہوگی انشاءاللہ. وہ میں آپ کے ساتھ بھی، اگر آپ عزت کریں گے، رانا صاحب آپ کے ساتھ، آپ بھی عزت کریں گے تو آپ کے پاس آیا ہوں اور بیٹھا ہوں. نہیں ہے تو پھر کہیں پہ بھی نہیں ہے. عزت مل رہی ہے جے یو آئی میں اس وقت؟ مولانا صاحب از اے گڈ مین. مولانا صاحب بھی، مولانا طور رحمان بھی میری عزت کرتے ہیں، اور ان کی اپنی وہ ہے. میری ویوز ہیں، میں کہتا ہوں کہ سڑکوں پہ نہیں ہونا چاہیے. میں اب بھی کہتا ہوں، میں پاکستان کی عوام سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ یہ لائٹ توڑتے ہیں نا
تو یہ آپ اپنے بچے کے پیٹ پہ کلاڑا مار رہے ہوتے ہیں. اگر آپ پولیس وین جلا رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ اپنے اس پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. کسی لیڈر کو نقصان نہیں ہوتا. Got your point. ہاں جی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بہت بہت شکریہ آپ کا. بڑی کھل کے باتیں کر لی ہیں آپ نے, ٹھیک ہے, اور میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ آپ کے زیادہ دیر حالات ٹھیک نہیں رہیں گے مولانا صاحب کے ساتھ. اللہ خیر کرے سر, آپ کی دعا چاہیے اور بس اللہ رحم کرے گا انشاءاللہ سر. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.